اہلی واجب الاحترام میرے بزرگ و دوستوں اور بھائی، آج تین موضوعات پہ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کریں اور ان تینوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ حرم الحرام کی مناسبت سے شہزادہ قبا راکب دوش مصطفیٰ نور دیدہ سیدہ فاطمہ الزہرا امام علی مقام جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شہادت کے جو مقاصد ان پہ کچھ گفتگو کرنی ہے، اور اگست کی مناسبت سے قیام پاکستان کے جو مقاصد ہیں ان پہ بھی کچھ عرض کرنا ہے، اور 18، 19، 20 محرم الحرام کو آستانہ عالیہ بلشی مفکر اسلام، مفسر قرآن، غوث زمان، راضی دوران حضرت ضیاء محمد جسٹس پیر محمد کرم شاہ رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا سلام استقبال ہو رہا ہے۔ اس مناسبت سے بھی کیونکہ حضور ضیاء محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فکر حسینی کے علمبردار بھی تھے، قیام پاکستان میں آپ نے بنفس نفیس حصہ لیا اور پھر تعمیر پاکستان کے لیے بھی آپ نے بڑی خدمات کی۔ تو یہ تینوں موضوعات جو ہیں ان کا ایک دوسرے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ دوستان ذوالوقار آپ علماء اور خطباء سے سن بھی چکے ہیں، اور یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچی ہوئی ہے کہ جناب امام علی مقام نے میدان کربلا میں جو قربانی دی، جو اپنا خانوادہ اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا، اور صحابہ کرام تابعین وہ بھی آپ کے لشکر میں تھے اور انہوں نے بھی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اس قربانی کا مقصد عظیم ادائے کلمۃ الحق، دین حق کی سربلندی، کلمہ طیبہ کو سر بلند کرنا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو یزید تھا وہ اسلام کے اصولوں سے انحراف کرتا، شریعت مطہرہ کا باغی تھا، اور اللہ رب العزت کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے والا اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والا، اور میرے بھائیوں اور دوستوں ایک فاسق اور فاجر تھا۔ اور امام علی مقام جو کہ سیدہ زہرا بطول کا خون ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کی جرت حیدری کے وارث ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لال نواسے ہیں۔ ان سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی تھی کہ وہ ایک ایسے شخص کی بیعت کر لیں جس کا کردار جو ہے وہ بہت گندا ہے اور دین کی سرحدوں کی توڑنے والا ہے، دین کی حدوں کو توڑنے والا ہے، یہ ممکن نہیں تھا۔ اور اسی لیے امام علی مقام نے یہ عظیم قربانی کی۔ دوستان ذوالوقار اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ رب العزت نے یہ ارادہ فرما رکھا ہے اہل بیت پاک کو ان سے ہر قسم کی نجاست کو، رجس کو، آلودگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا فرما دے، پاکیزی کے گلستان میں آباد کر دے۔ اس میں یہ جو رجس ہے اس کا سب سے کم تر درجہ جو ہے وہ تو حب دنیا ہے، اقتدار کا لالچ ہے اور منصب کی خواہش ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اہل بیت پاک سے دور کر دی ہیں، اور بے اتفاق پوری امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت پاک میں سے، اس لیے امام حسین وہ ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت نے اس طرح کی ساری چیزیں
پہلے خود ہی دور فرما اور قرآن میں اعلان فرما دی، اس لیے تاکہ امت میں کوئی بعد میں ایسا سوچے ہی نہیں کہ امام حسین کا اٹھنے والا قدم جو ہے وہ کسی اور جانب جا سکتا ہے۔ ان کا قدم جب بھی اٹھے گا وہ دین کے لیے اٹھے گا، شریعت کے لیے اٹھے گا، کلمہ طیبہ کی بقا کے لیے اٹھے گا، قرآن مجید فرقان حمید کے قوانین، ضابطے اور اصول جو ہیں ان کو لاگو کرنے کے لیے اٹھے گا، اور یہی چیز پیش نظر تھی میرے بھائی اور دوستو۔ اور پھر اگر آپ اثرات اور نتائج کے حوالے سے دیکھیں کہ جو قربانی جناب امام علی مقام نے دی وہ قربانی پھر ضائع نہیں ہوئی، وہ قربانی رنگ لائی، یزید کو حقیقی شکست ہوئی اور حقیقی فتح جناب امام حسین کا مقدر ہے، کیونکہ جس تخت کے لیے یزید نے جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جانثاروں کی جان لے اور ان کو شہید کر دیا، اس تخت پہ پھر اس کو بیٹھنا بھی نصیب ہوا۔ پھر اسی یزید کے بیٹے نے اس تخت کو جو ہے وہ پاؤں کی ٹھوکر ماری اور پھر اس پہ وہ نہیں بیٹھا، اس نے کہا مجھے اس سے خون رسول ہوا۔ تو میرے بھائی اور دوستو پتہ ہی چلا کہ اس کو وہ مقاصد حاصل نہیں ہوئے، لیکن آج آپ دیکھیں دنیا بھر کی مساجد سے اللہ اکبر کی صدا تو بلند ہو رہی۔ آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے بعد کائنات میں اگر سب سے زیادہ کسی کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ جناب امام حسین کا، گویا امام حسین کو امام حسین کا نام تو آج بھی مسجدوں کے ممبروں پہ گونج رہا ہے۔ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو دنیا کے کونے کونے سے آج بھی لوگ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ امام حسین وہ ہستی ہیں مسلمانوں میں سے کہ جن کو صرف مسلمانوں نے خراج تحسین نہیں پیش کیا، جن کو ہندوؤں نے بھی خراج تحسین، جن کو سکھوں نے خراج تحسین پیش کیا، جن کو عیسائیوں نے خراج تحسین پیش کیا، جن کے بارے میں دنیا کے دیگر مذاہب کے لوگ بھی جو ہیں وہ ایک محبت کی نگاہ ان کے بارے میں رکھتے ہیں، ان کی قربانی کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ بڑی بات جوش ملی آبادی نے کہی تھی، اس نے کہا انسانیت کو بیدار کو ہونے دے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں، کیونکہ جناب امام علی مقام نے جو قربانی دی اس قربانی کا تعلق جو ہے وہ ظلم کے خاتمے سے، ظلم جس صورت میں ہو جس انداز میں ہو امام علی مقام اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے اور دنیا بھر کے مظلوموں کو آپ کی ذات سے حوصلہ ملتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے حضور ضیاء الامت مفسر قرآن مفکر اسلام حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس لیے ذکر حسین کرتے ہیں تاکہ دنیا بھر کے مظلوموں کو جناب امام حسین کی سیرت سن کر ایک حوصلہ ملے، تاکہ لوگوں میں یہ جرأت پیدا ہو کہ وہ کلمہ حق بلند کر سکیں، تاکہ لوگوں میں یہ طاقت آئے کہ وہ منہ زور باطل کے سامنے پوری قوت استقامت اور جرأت کے ساتھ کھڑے ہو سکیں۔ اور میرے بھائیوں اور دوستو جناب امام علی مقام کا یہ جو فیصلہ تھا یہ فیصلہ بتاتا ہے کہ آپ حق کے ساتھ تھے۔ 9 محرم الحرام کی رات آپ نے اپنے سارے دوستوں کو رات کی تاریکی میں جمع کیا اور فرمایا کہ اب اندھیرا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ یہاں سے چلا۔ ان کو ایک آفت تھی اور صبح کے نتائج سے سب باخبر تھے کہ 22,000 بزدل یزیدیوں کا لشکر تھا اور ادھر 72 جانثار ہے، تو ظاہر ہے کہ صبح کیا ہونا تھا سب کو معلوم تھا۔ لیکن امام علی مقام کے یہ فرمانے کے باوجود کوئی ایک بھی جانثار جو ہے نہ آپ کے خاندان سے اور نہ صحابہ اور تابعین میں سے جو لوگ تھے ان میں سے کوئی بھی وہاں سے نہیں گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کو یقین تھا کہ ہمارا امام حق کا امام ہے، ہمارا امام جو ہے وہ حق کا امام ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرتا ہے۔ یہ بات بتاتی ہے، یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ اگر اس میں امام علی مقام کے کردار میں آپ کے مطمع نظر میں آپ کے مقاصد میں اگر کوئی تھوڑی سی بھی جھول ہوتی تو ساتھی دور ہو جاتے۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ آپ اپنی جنگ لڑیں ہم یہ جا رہے ہیں، آپ اقتدار کی جنگ لڑیں ہم یہ جا رہے ہیں، ہمیں جان عزیز ہے۔ نہیں، یہ سب کے اندر
جو جذبہ پیدا ہوا، سب نے یہ جو قربانی دی اور سب ڈٹ گئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ امام علی مقام جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے، وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، دین حق کی سربلندی کے لیے کر، چھوٹے بڑے سب نے اس بات پر گواہی دی اور بعد کے حالات نے یہ ثابت کر دیا۔ آج تو یزید کے وکیل بنتے ہیں، میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کیا یزید نے امام علی مقام کے بعد جب مدینہ طیبہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھولوں کو یزید نے مسل دیا، تو پھر عالیان مدینہ نکل کھڑے ہوئے، عالیان مکہ نکل کھڑے ہوئے، پھر یزید نے ان کے اوپر جا کر لشکر کشی کی اور مسجد نبی شریف کی حرمت کو پامال کیا، وہاں گھوڑے باندھ دی، مسجد نبی کے سین میں گھوڑے باندھ دی، جہاں سانس بھی اونچا لینا بے ادبی ہے، جہاں بلند آواز سے گفتگو کرنے سے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبی کے اندر رہ گیا اور دروازے بند ہو گئے، 3 دن اور 3 راتیں مسجد نبی شریف میں اذان دی، روزہ اقدس سے اذان کی آواز بھی آتی تھی، اقامت کی آواز بھی آتی تھی، تو مجھے پتہ چلتا تھا کہ اب نماز کا وقت ہے، میں اس کے ساتھ نماز پڑھتا۔ یہ آپ دیکھیں میرے بھائی اور دوستو، مسجد نبی شریف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ، یزید بدبخت نے صرف اہل بیت پاک کا خون نہیں کیا، اس بدبخت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی بھی حرمت کی، مسجد نبی شریف کی حرمت کو پامال کیا۔ اہلیان مدینہ کے بارے میں میرے آقا کا ارشاد ہے کہ جو ان کو ڈرائے گا، جو ان کو خوف زدہ کرے گا، اللہ رب العزت اس کے اوپر عذاب نازل کرے گا اور وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ کام کس نے کیا؟ یہ یزید۔ میرے بھائی اور دوستو، بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے، مجنیکوں کے ساتھ اس کے اوپر پتھر برسے، کیونکہ لوگوں نے وہاں حرم میں پناہ لے لی، یزید نے پتھر برسوائے اور اللہ کے گھر کے اوپر جا کر پتھر لگے بیت اللہ شریف کے اوپر، اور غلاف کعبہ جو ہے اس کا ایک ٹکڑا بھی شریف۔ آپ بھی کوئی سمجھتا ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، حد ہے، حیرانی کی بات ہے۔ تو اس وجہ سے یہ پتہ چلا کہ امام علی مقام کا جو فیصلہ تھا بعد کے سارے حالات نے ثابت کر دیا کہ بالکل درست۔ یہ بدبخت جو ہے یزید، یہ اسلام کے اصولوں کو توڑنے والا، یہ ہر قسم کی اخلاقیات سے عاری تھا، انسانیت سے بھی عاری تھا، اور ایک ظالم انسان۔ میرے بھائی اور دوستوں، بعض لوگ کہتے ہیں یزید کو خود اس لشکر میں شامل تھا، اس نے تو آرڈر ہی نہیں دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ حاکم وقت بنا ہوا تھا، عام انسان کا قتل جو ہے اس کے لیے بھی انصاف کرنا یہ حاکم وقت کی ذمہ داری تھا، اور اتنی بڑی شہادتوں کے بعد اس نے ان لوگوں کے کس قسم کی کوئی سزا، کوئی باز پوچھ کی، کوئی قصاص کیا ان سے؟ پتہ یہ چلا کہ یہ اس کی خواہش تھی۔ یہ ساری چیزیں ثابت ہو رہی ہے۔ دوستان ذوالفقار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقدام جو ہے یہ خالصتاً دین حق کی سربلندی۔ اسی لیے بزرگ تو ہمارے یہ کہتے چلے گئے، شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین، دین پناہ اسد حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا الہ الہ اسد حسین۔ دین کی ترویج و اشاعت، دین کی بقا، یہ امام علی مقام کا مشن۔ اب میرے بھائی اور دوستو آتے ہیں ذرا اس طرح کہ اگست کا مہینہ ہے، یہ پاکستان، اس کا قیام کا مقصد بھی کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، اور امام حسین کی شہادت کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ دونوں کے مقاصد ایک ہیں۔ یہ ملک بھی اسی لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں کلمہ طیبہ کا نظام رہے، یہاں پر نظام مصطفیٰ رہے، یہاں اس ملک کے اندر ایک ایسی اسلامی تجربہ گاہ بنائی جائے گی کہ جہاں پوری دنیا کے لوگ دیکھیں گے کہ یہاں عدل ہے، انصاف ہے، دین کا نظام ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس پیارے ملک کو، جس سے آپ اور میں ہم سب کو پیار ہے، جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے انگنت کوشش کی، آج وہ کس حال میں، آج اس کے اوپر کس طرح کے حکمران، اور ہر چیز اس ملک میں عام ہے،
لیکن دین کے حوالے سے ہمیں حکمرانوں کے اندر ایسی کوئی بات بڑے عرصے سے نظر نہیں آتی، کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، یہ وقتاً فوقتاً جو بھی آتے رہتے ہیں بدلتے رہتے ہیں، لیکن دینی حوالے سے ان کے اندر ہمیں وہ چیز کبھی نظر نہیں آتی کہ جو ایک مسلمان غیرت مند مسلمان حکمران کے دل میں ہونی چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کے لیے بھی اس کا ایک حل ہے، وہ حل یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں خود اچھی عوام بننا، اپنے معاملات بہتر کرنا اور اپنے بچوں کو، آنے والی نسل کو صحیح طریقے سے دینی اور دنیاوی علوم سے پیروار کرنا۔ پھر جا کر یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایسے انقلاب کوئی 2-4 دن میں آ جائے یا ایسے کوئی نہیں، اس کے لیے ایک پوری نسل کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ ابھی سے آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں اور تیار کریں ذہنی طور پر اس مشن کے لیے، یہ پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا اور قربانیاں دی گئی، اس مقصد جو ہے اس کو پورا کرنا بھی بات ہے۔ دوستان دل کا میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ہمارے حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 18, 19, 20 محرم الحرام کو استانہ کے بیرشی میں سالانہ عرس پاک ہوا۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو اس کے بعد آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب دورہ حدیث کے لیے صدر الافاضل حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس گئے، جو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان کے خلیفہ تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، تو انہوں نے جب آپ کو حدیث پاک کی سند عطا فرمائی تو ساتھ انہوں نے ارشاد فرمایا، آج میں یہ میرے پاس جو امانت تھی میں اس کو سب سے موضوع شخص کے پاس پہنچا دوں۔ انہوں نے یہ کلمات کہا اپنے شاگرد رشید کے بعد، حضور ضیاء الامت کے بعد، اور میرے بھائی اور دوستو اس کے بعد پھر آپ جامعہ ازہر مصر تشریف لے، اور اسی دوران طالب علمی مصر کے دوران یہاں ایک فتنہ اٹھا غلام محمد پرویز کا۔ اب ذرا لوگ اس کو کم جانتے ہیں کیونکہ حضور ضیاء الامت نے اس کی بڑی سرگوبی کی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اہل قرآن ہیں، ہمیں سنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے لیے صرف اللہ کا قرآن کافی ہے۔ آپ نے اس فتنہ انکار سنت کے خلاف جو ہے سنت خیر الانام کتاب ہے، اور اس کتاب کے اوپر حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریض رکھی، آپ نے اس کی تحسین فرمائی، اس پر کلمات لکھے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہمارے ملک بھر کی یونیورسٹیز اور جامعات جو ہیں ان کے نصاب میں جب کمپیریٹیو اسٹڈی اور تقابل ادیان کی بات ہوتی ہے اس میں مجوزہ کتب کے طور پر آج وہ سنت خیر الانام اور وہاں پہ دفاع ہوا کہ ہمارے لیے صرف اللہ کا قرآن کافی نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے اللہ کا قرآن اور اس کے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی۔ ہم صرف قرآن والے نہیں، ہم قرآن و سنت دونوں ضروری ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، پھر حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تدریس بھی فرمائی اور ایسے رجال کار تیار فرمائے۔ 350 کے قریب آپ ملک بھر میں برانچز ہیں جن میں آپ کے تیار کردہ لوگ پڑھا رہے ہیں یا آپ کے شاگردوں کے شاگرد پڑھا رہے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں کہ ایک فرد ہو اور وہ آگے ہزاروں افراد تیار کر دیں، ہزاروں افراد تیار کر دیں۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ جو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1857 میں اپنے والد گرامی حضور غازی اسلام پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ہے کل شریف کے موقع پر جو خطاب فرمایا، اس کی نشست ثانیہ فرمائی، اس میں آپ نے فرمایا کہ میں پیر ہوں لیکن میں آپ سے پیسے نہیں مانگتا، میں آپ سے نذرانے نہیں مانگتا، میں آپ سے بیٹے مانگتا۔ 5 خوش نصیب اس وقت داخل، ایک کمرہ تھا جس میں 5-6 کی بمشکل کلاس ہوتی، آج بھی 1925 کا وہ کمرہ۔ میرے بھائی اور دوستو، اس میں 1857 میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1957 میں وہاں پہ کلاس کا آغاز کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیش نظر ایک اور بات بھی تھی کہ 1857 کے اندر جب جنگ آزادی ہوئی اس میں انگریز کے خلاف جو سب سے زیادہ مزاحمت تھی
وہ علماء نے کی، مشائخ نے کی، اور علماء و مشائخ اہل سنت نے کی، اور اس کی پاداش میں انگریز نے علماء و مشائخ اہل سنت کا قتل عام کیا۔ دہلی کے اندر ایک خونی دروازہ ہے جہاں صرف ایک دن 5000 علماء کرام کو کھڑا کر کے ان کو توپوں کی گولوں سے اڑا دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ایک بہت بڑا علمی خلا تھا 100 سالہ 1857 سے 1957 تک جو اس طرح پیدا ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ ہم اس علمی خلا کو پورا، اور آج الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے نتائج اور اثرات کے اعتبار سے کہ وہ علمی خلا ہو۔ حضور ظالمت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اہل سنت کو تفسیر ضیاء القرآن اور 19 سال آپ نے دن کو آپ دارالعلوم کے اندر پڑھاتے تھے، مریدین کو بھی اٹینڈ فرماتے تھے، 7 رات کو جاگ کر جو ہے وہ تفسیر ضیاء القرآن اور ساری رات آپ لکھتے تھے۔ اور آپ کا بڑا مشہور زمانہ ایک شعر ہے جو آپ پسند فرماتے ہیں کہ اے شمع تجھ پہ یہ رات بھاری ہے جس طرح میں نے تمام عمر گزاری ہے جگراتے کی۔ اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے، ترویج و اشاعت کے لیے 19 سال میں 5 جلدوں میں تفسیر ضیاء القرآن کی امت مسلم۔ آج جو تفسیر ضیاء القرآن کا مقام ہے اہل علم سے مخفی نہیں ہے کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ تفسیر ضیاء القرآن کو قدر کی نگاہ سے۔ لیکن میں یہاں ایک اور یاد کرنا چاہتا ہوں کہ حضور ظالمت صرف خود مفسر قرآن نہیں تھے، آج الحمدللہ آپ کے تلامذہ، آپ کے شاگرد جو ہیں وہ بھی آگے قرآن پاک کی تفسیریں لیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ کے دل میں ایک بات آئی کہ صرف، کیونکہ میں نے بتایا کہ ہم صرف قرآن والے نہیں، ہم قرآن و سنت، کیونکہ قرآن کا صحیح پتہ بھی تب چلتا ہے جب اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو اور سیرت مطہرہ سے۔ ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں نے کبھی اس کے اوپر یہاں ایک دفعہ تقریر کی تھی اس موضوع کے اوپر، پھر کبھی کروں گا کہ صرف قرآن کا بھی انصاف سنت بھی ضروری ہے۔ سنت کی حجیت کے اوپر، ضرورت کے اوپر، اہمیت کے اوپر بات پھر کبھی کر لیں گے۔ لیکن یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پھر یہ سوچا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ اردو کے اندر کوئی قابل ذکر کتاب نہیں تھی، لیکن وہ صرف معلومات کا مجموعہ تھی۔ مختلف لوگوں نے سیرت لکھی ہے لیکن وہ معلومات کا مجموعہ تھی۔ آپ چاہتے تھے ایسی سیرت کی کتاب لوگوں کے سامنے لائی جائے جس کو پڑھ کر لوگوں کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو جا کر محبت رسول اور بڑھ۔ اور آپ نے جس مقصد کے لیے لکھی، آج لوگ ضیاء النبی کو 7 جلدوں میں ہے جب پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سب سے پہلی چیز جو ہمیں اس سے حاصل ہوئی وہ ہمارے دلوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، احترام اور تعظیم کو اور بڑھے۔ اور اس میں ایک جلد آپ نے مختص کی، 7ویں جلد، مستشرقین جو غیر مسلم دین کے بارے میں علم رکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں مختلف مذاہب کے، اور وہ اسلام کے حوالے سے کتابیں لکھتے ہیں اور ان کے اوپر پھر اسلام کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بظاہر کتاب کے نام وہ لکھتے ہیں کہ سیرت النبی، لیکن درمیان میں جا کر وہ اعتراضات کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، یہ معاملہ ٹھیک نہیں، یہ غلط ہے۔ تو پھر لوگ اس سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور انگریزی دان طبقہ جو ہے وہ عام طور پر انہی کتابوں کو پڑھتا ہے۔ تو پھر آپ نے اسپیشل ان غیر مستشرقین کے، غیر مسلم جو اسلام کے حوالے سے اعتراض کرتے ہیں، ان کے اعتراضات کے جوابات میں پوری جلد، اور آج وہ بھی الحمدللہ یونیورسٹیز میں، جامعات میں ایک بہترین ماخذ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ضیاء القرآن لکھی، ضیاء النبی لکھی، مقالات آپ نے لکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچیوں اور بچوں کے اداروں کا ایک ایسا نیٹ ورک بچھا ہے۔ یہاں میں آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور غازی اسلام پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1925 میں سب سے پہلے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا تھا، جامعہ محمدیہ اوسیہ کی صورت میں، دارالمحمدیہ اوسیہ کی صورت میں۔ پھر حضور ظالمت نے اس کی آبیاری، پھر جانشین حضور ظالمت نے، اب آگے ان کے صاحبزادے بھی اسی مشن پہ لگے۔ 4 نسلیں ہیں جنہوں نے اپنی سوچوں کو اور اپنی فکر کو ایک مشن کے اوپر مرکوز کیا، اور اپنے مشن سے وہ ہٹے نہیں ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے محسنین کو پہچانیں،
ان کی قدر کریں۔ میں اپنے پیر و مرشد جانشین حضور محمد حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب رضی اللہ عنہ سجادہ نشین آستانہ علیہ بھیرا شریف کی طرف سے آپ سب حضرات کو دعوت دیتا ہوں 18، 19، 20 عرس پاک کی، کہ یہ عرس پاک وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم فخر سے کہتے ہیں کہ آپ جائیں وہاں دیکھیں، وہاں خلاف شرع کوئی کام نہیں، وہاں مرد و زن کا اختلاط نہیں، وہاں پر اس کی ساری نشستیں جو ہے ان میں علماء کرام کے خطابات ہوتے ہیں اور تربیتی ہوتے ہیں اور اصلاحی۔ مقصد جو ہے وہ عرس پاک کے حوالے سے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے اصلاح احوال کا، ان کے عقائد کو درست کرنا ہے، ان کے اعمال کو درست کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک بہت بہترین اور خوبصورت سے میری بھی آپ سب کو یہ دعوت ہے کہ آپ عرس پاک کی بابرکت اور مبارک ہیں، حاضر میں شریک ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہاں 11ویں شریف کا سلسلہ بھی نماز جمعہ کے بعد ختم شریف بھی ہوگا، اور آج